سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے 15واں پارہ، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی راتوں رات، لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد، جس کے سراؤنڈنگ میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو دیکھے، ہماری نشانیوں کو ملاحظہ کرے۔ تو بلا شبہ معراج کی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں رکھی گئیں، ان میں سے بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا، بعض کا تعلق چکھنے سے تھا، بعض کا تعلق محسوس کرنے سے تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس کو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کثیر احادیث مبارکہ کے اندر اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ اس کے اندر سیکھنے کو بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن تھیں، ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، سو رہے تھے۔ رات میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے بحکم خداوندی، اور اکیلے نہیں تھے بلکہ ساتھ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ان تینوں مقدس ہستیوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے تھے۔ 70 ہزار فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، 70 ہزار فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور 70 ہزار فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کتنے ہو گئے؟ 2,10,000 فرشتے، اور بشمول حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، تو 2,10,000 اور 3 فرشتے یہ چھت پر نازل ہوئے۔ لیکن کوئی آہٹ، کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کتنی لطیف اور نورانی مخلوق ہیں۔ چھت کو شک کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام اندر حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کو حتیم میں جا کر لٹایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ابھی نیند کا اثر باقی تھا، کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، جبریل پھر حاضر ہوئے اور مجھے گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک میرے سینے کو چاک کر دیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور میرے دل کو باہر نکالا اور آب زمزم کے اندر اس کو غسل دیا اور اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا، دوبارہ دل کو اپنے مقام پر رکھا اور پھر سی دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن درد، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ شق صدر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنتی جوڑا پیش کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا اور جنتی جوڑا زیب تن فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جانور پیش کیا گیا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا، سفید کلر کا، انتہائی خوبصورت۔ اس کے اوپر زین وغیرہ کسی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے اوپر سوار کیا گیا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ براق پر تو سوار ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آج تو بڑی خوشی کا موقع ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب وہ پل صراط پر سے گزرے گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے محبوب آقا
شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قدر پیار کرتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، آگے اور پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن امت کے غم میں آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے ہیں۔ وہ براق کیسا تھا؟ براق برق سے نکلا ہے، بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔